بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت احساسات و جذبات سے گندھی ہوئی ایک کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ حسن کائنات کی اٹل حقیقت ہے، لیکن ایک حسن انسان کی آنکھ میں بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ خوبصورتی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے حسن نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسے ہی شاعر کا دلچسپ قصہ جو ظاہری حسن و خوبصورتی کا شیدائی تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی میں اس وقت مل گئے جب اس نے پہلی بار اپنی بیوی ممتاز بیگم کو دیکھا۔ یہ رشتہ اس کی اماں نے لگایا تھا۔ ممتاز اس کی کوئی ننہالی رشتہ دار تھی۔ اماں نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ ارے بیٹا، وہ بہت اچھی ہے، اس کے لیے تو بہت سے رشتے آتے ہیں، لیکن اس کے گھر والوں کو ضد ہے کہ رشتہ خاندان میں ہی کریں گے۔ اور اماں، خاندان میں آپ کو ایک میں ہی نظر آیا تھا۔ ساحر نے کہا، تو کیا ہوا، کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، تو ممتاز ہی صحیح۔ اماں جلدی سے بولی، یاد رکھ، اس کے آنے سے اس گھر کی حالت بدل جائے گی، تیرا یہ رات رات بھر باہر رہنا بھی چھوٹ جائے گا۔ لیکن اماں، پتہ تو چلے کہ وہ کیسی ہے، کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ اس نے BA تک پڑھا ہوا ہے، اماں نے بتایا۔ اس نے کھانے بنانے کا کورس بھی کر رکھا ہے، میں خود اس کے ہاتھ کا کھانا کھا چکی ہوں۔ کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کے کہ بس انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ اماں، ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ ساحر کے خواب تھے، اس نے زندگی میں ایسے ہی خوابوں کے سہارے گزاری تھی۔ وہ شاعر تھا، پھولوں، تتلیوں اور چاندنی راتوں کا شاعر۔ اختر رومانی کی طرح اس نے رومانوی شاعری کی تھی۔ اس کی رومانوی غزلیں اور نظمیں نوجوانوں میں بہت مقبول تھیں۔ وہ دلوں کی دھڑکنوں کی شاعری کرتا، خوابوں کی وادیوں میں لے جاتا۔ خود اس کا بھی خواب تھا، اس کی شریک زندگی ایسی ہو جو اس کی شاعری کی احساس معلوم ہو، جسے دیکھ کر دھڑکنیں تیز ہو جائیں، جو چلے تو شاخ گل کے لچکنے کا احساس ہو۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا، تم لوگ دیکھ لینا، میں نے شادی کی تو کسی ایسی ہی لڑکی سے کروں گا۔ اب اماں اس کے لیے ایک ایسا رشتہ لائی تھی جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی حسن پسندی ایسے کسی رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی ماں نے یہی بات چھیڑی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں تمہارے کہنے پر تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اس لڑکی سے ملوں گا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے تو؟ شریفوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا اماں، وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ ساحر نے کہا، اب تو شادی سے پہلے دونوں ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، تب شادی کرتے ہیں۔ اماں سمجھاتی رہی، لیکن ساحر اندھا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چل، اس کے گھر والے بھی تیار ہیں، اور وہ لڑکی بھی مان گئی۔ کل شام تجھے ان کے گھر جانا ہے۔ اس لڑکی کا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ ساحر کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی جو اس نے بینک سے قرض لے کر خریدی تھی۔ اس گاڑی کے آنے کے بعد اس کے آنے جانے کی پرابلم ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دفتر سے 5 بجے فارغ ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ کیفے سکون میں آ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کیفے شاعروں ادیبوں کا اڈا کہلاتا تھا۔ ایسا کون تھا جس نے کیفے میں وقت نہ گزارا ہو؟ شاعر حضرات اپنی تازہ غزلیں سنایا کرتے، افسانے لکھنے والے تازہ افسانے سناتے اور اپنے عشق کی کہانیاں بتاتے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ داستانیں وابستہ تھیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسی کوئی کہانی وابستہ نہیں رہی۔ بس آتش، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ ایسی ہی اجاڑ زندگی تھی، سوائے خواہشوں کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خواہشیں ایسی کیا تھیں
یہی کہ کوئی تو اس کی زندگی میں ایسا بھی آ جائے جو باد صبا کی طرح ہو، جو گلاب کی طرح خوبصورت ہو، جو ہنس پڑے تو پھول کھلنے لگیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاعری کی ضرور تعریف ہوتی، واہ واہ کا شور ہوتا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک شاعر یا ادیب کو دوسری دنیا کی مخلوق کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوگی، اس کی کوئی تمنا نہیں ہوگی، اس کو زندگی کی آسائشوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی، بلکہ اس بیچارے کو بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی، وہ صرف چائے سگریٹ پر گزارا کرتا ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کالج کے زمانے میں اس کے اشعار بہت مشہور ہو چکے تھے، سب تعریفیں کرتے، خاص کر لڑکیاں، کیونکہ وہ ان کا محبوب شاعر تھا۔ ایک بار غزالہ اس کے پاس آ گئی۔ وہ شاید کالج کی سب سے دل فریب لڑکی تھی۔ اس نے کہا، ساحر صاحب، آپ اتنی اچھی شاعری کیسے کر لیتے ہیں؟ ساحر اس کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ معاف کیجیے، میں نہیں سمجھا۔ آپ جس انداز کی شاعری کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں بہت زخم کھائے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی نے اس سے ایسی باتیں کی تھیں، وہ بھی غزالہ جیسی لڑکی نے۔ ایسا ہی سمجھ لیں، اس نے محتاط ہو کر جواب دیا۔ چلیں، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ غزالہ نے کہا، تو آپ شاعر ہیں؟ ساحر کا دل دھڑک اٹھا جیسے۔ وہ کیسے؟ آپ تو شاعر ہیں، اور ایک سچا شاعر چہرے پڑھنا بھی جانتا ہے، وہ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے۔ مسکرا کر غزالہ بولی۔ ساحر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ زندگی پہلے تو مہربان ہی نہیں ہوتی تھی، اب جو مہربان ہوئی تو غزالہ جیسی لڑکی کی صورت میں اور کیا چاہیے تھا؟ ان دنوں وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کے دوست اسے مبارکباد دیا کرتے اور حیران بھی ہوتے۔ غزالہ اس کے ساتھ ساتھ پھرا کرتی۔ وہ اسے اپنی شاعری سناتا اور غزالہ کی آنکھوں کے چراغ جل اٹھتے۔ وہ کہا کرتا، وہ تو ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرے محبوب، نظر تو دیکھو۔ لیکن اس کے بعد خوابوں کا تسلسل کچھ دنوں تک ہی رہا۔ اس نے ایک بار اتفاق سے غزالہ کی اپنی دوستوں سے گفتگو سن لی۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ سب ایک کھیل تھا۔ غزالہ اسے بیوقوف بنانے کی شرط لگائی تھی اور وہ شرط جیت گئی تھی۔ اس کے بعد ساحر نے اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بس خاموش ہو گیا۔ غزالہ بھی اسے نظر انداز کرنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا، اس کے بعد اس کی زندگی میں اور کوئی نہیں آیا۔ وہ ایک بنجر درخت کی طرح بنجر ہی رہا۔ اب اس کی اماں اس کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی تھی اور دوسری شام اسے لڑکی کے گھر جانا تھا۔ دوسری شام اس نے اپنی ماں کو لیا۔ اس کے کہنے پر مٹھائی بھی لے لی تھی۔ اماں، تم تو اس تیاری سے جا رہی ہو جیسے تاریخ طے کرنے جا رہی ہو۔ یہ دستور ہے بیوقوف، اماں نے کہا۔ کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا، جبکہ اس کی ماں اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکی ایک ٹرے لے کر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی ساحر کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ یہ لڑکی اس کے معیار پر کسی طور پر بھی پوری نہیں اترتی تھی۔ بہت موٹے موٹے نقوش تھے اس کے، وہ دراز قد بھی نہیں تھی، بہت ہی عام سی لڑکی تھی۔ وہ ساحر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ BA کر چکی ہوں، اس نے بتایا۔ اس کی آواز بھی کرخت تھی۔ پسندیدہ سبجیکٹ کیا تھا؟ اسلامیات، اس نے بتایا۔ میں نے اس میں ہمیشہ اچھے نمبر لیے ہیں۔ ساحر کا دل خراب ہو گیا تھا، اس کے سارے خواب بکھر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اس کی ماں راستے میں پوچھتی رہی کہ اس نے لڑکی کو کیسا پایا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ گھر آ کر اس نے ماں سے کہا، نہیں اماں، وہ لڑکی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اور تیرا معیار کیا ہے؟ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میرا معیار کیا ہے اماں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا
کہ اسے ساحر کی بات بری لگی ہے۔ وہ دونوں 2 دنوں کے بعد اس نے اپنے دوست سے خیال کا ذکر کیا۔ خیال ایک سلجھا ہوا انسان اور شاعر تھا۔ تم ایک بہت بڑا چانس کھو دیا، خیال نے کہا۔ کیسا چانس؟ اپنی ماں کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ تمہاری ماں نے تمہارا رشتہ اس لیے لگوایا تھا کہ تم اس کی بات کی لاج رکھو گے۔ اس کی دلی خواہش ہوگی کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، لیکن تم نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں؟ ہاں، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو۔ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ساحر نے ممتاز سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اب وہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی۔ نہ جانے کیوں جب وہ قریب آنے کی کوشش کرتی یا لگاؤ کا اظہار کرتی وہ اسے اپنے پاس سے ہٹا دیتا، جبکہ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ وہ دعائیں دیتی رہتی تھی کہ جس طرح تو نے میری بات رکھی ہے اس طرح خدا بھی تیری بات رکھے گا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ پھر ساحر کی ماں بیمار پڑ گئی۔ اس کی شدید بیماری نے ساحر کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا کوئی نہیں تھا سوائے ماں کے۔ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اپنے والدین کی وہ اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو صرف اسی کے دامن تک رہتے۔ ایسا کوئی شانہ نہیں تھا جس پر وہ سر رکھ کر رو سکتا۔ ایسی تنہائی کا مداوا کیا؟ 7 دریاؤں میں اکیلی ناؤ۔ اس وقت صرف اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، ممتاز، جو صرف اس کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی کر پاتی تھی جو اس کے اختیار میں تھی۔ ساحر کو کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آ جاتا۔ کم بخت کو تو ہمدردی کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ ساحر جب کسی بات پر اسے جھڑک دیتا تو وہ آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی۔ اور ایسے ہی ساحر کو نازنین مل گئی، ایک طرح دار عورت۔ اس کو طلاق ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے اس قابل تھی کہ اسے شوکیس میں سجا کر رکھا جائے۔ اس کی ادائیں، اس کی باتیں، سب کچھ بہت دلکش تھا۔ غزالہ کے بعد نازنین ساحر کے دل میں اترتی چلی گئی ایک عرصے کے بعد، ورنہ اب تک کی زندگی اجاڑ ہی رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جینے کے لیے خوبصورت سہارے کی ضرورت بہت ہوتی ہے، جس کی زلفیں گھٹاؤں کی طرح ہوں، جس کی چال میں دلکشی ہو۔ نازنین میں یہ سب کچھ تھا۔ ساحر نے ایک دن خیال سے کہا، میرے دوست میں کیا کروں؟ خدا نے میری فطرت ہی ایسی بنائی ہے، میں حسن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم تو جانتے ہو کہ میری ساری شاعری ایک ہی محور کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے حسن، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے فلسفے میں اپنی ہی بیوی کو بھول رہے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ اسے کس خانے میں فٹ کیا جائے۔ نازنین بھی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ نازنین کو مشاعرے اٹینڈ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسے شاعری سے اس حد تک دلچسپی تھی کہ اچھے شعراء اسے اچھے لگتے۔ اس نے ساحر سے ایک دن کہا، ساحر، میں مشاعرے صرف تمہاری خاطر اٹینڈ کرتی ہوں کہ تم اس میں اپنی شاعری سناتے ہو، ورنہ مجھے اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا میں اتنا ہی خوش قسمت ہوں؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ تم خوش قسمت ہو یا میں۔ نازنین کی انہی باتوں نے ساحر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب اس کی شاعری صرف نازنین کے لیے ہوتی، ممتاز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ اگر ممتاز اسے کچھ کہتی بھی تو اسے ٹال جاتا تھا، وہ خاموش رہ جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک ایسا حسن ملا تھا جو اس کی شاعرانہ فطرت کو راس آ رہا تھا۔ اس نے نازنین کے لیے کئی نظمیں کہہ کر اسے سنا دی تھیں۔ اپنے دوستوں میں بھی اپنی محبت کا چرچا کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کا ہر شاعر
اپنی شاعری کے پردے میں کسی کا چہرہ رکھتا ہے۔ میں بھی اگر کسی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نازنین اب کسی اور کی ہو گئی تھی۔ وہ ایک تاجر تھا جس کے پاس بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا گھر تھا، گاڑی بھی تھی، بینک بیلنس بھی۔ اس نے ایک بار دبی زبان سے شکوہ بھی کیا تو نازنین نے کہا، ساحر صاحب، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم جس سے ملتے ہیں اس پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ فاخر زندگی کے میدان میں ایک کامیاب شخص ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرے گھر والوں کو بھی پسند ہے۔ اگر آپ نے میری اور اپنی دوستی کو کوئی اور رنگ دے رکھا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ساحر ٹوٹ کر رہ گیا۔ کیا ملا تھا اس کو؟ زندگی نے سوائے محرومیوں کے اور کیا دیا تھا؟ اس کا ایک دوست اور بھی تھا، نشاط آفاقی۔ وہ بھی رومانوی شاعری کیا کرتا تھا۔ وہ برملا اظہار کرتا تھا اس کا کہ اس کی شاعری کا محور اس کی بیوی ہے جو اس کی محبوبہ بھی ہے۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی جاب بھی بہت عام سی تھی، لیکن اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ خوش لباس تھا۔ شکن سے آری لباس، پرفیوم کا انتخاب جو اس کی شخصیت کو بہت الگ کر دیتا تھا۔ ساحر کو معلوم تھا کہ نشاط کی مالی پوزیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہر لحاظ سے چاق و چوبند رکھتا تھا۔ ساحر کبھی اس کے گھر نہیں گیا تھا۔ نشاط بتایا کرتا تھا، یہ سب اس کی بیوی کا کمال ہے، وہ ہر طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ ساحر کو اس کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ ایک دن اس نے نشاط سے کہا، یار، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم برا نہ مانو۔ ہاں ہاں بتاؤ نا، ضرور۔ کیا تم مجھے بھابھی سے ملوا سکتے ہو؟ بھابھی سے؟ میرا مطلب ہے اپنی مسز سے۔ ساحر نے کہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ایک درخواست کرنی ہے، کچھ کہنا ہے ان سے۔ نشاط کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں یار، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ چلو تم بتاؤ، میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ بھابھی ایک سلیقہ مند عورت ہے۔ وہ صحیح معنوں میں تمہاری دوست ہے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے اور تمہارے پرفیوم کا انتخاب کرتی ہیں، تمہارے لیے میچنگ کپڑے نکال کر دیتی ہیں، تمہارے کپڑوں پر استری کرتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ میں اسی لیے تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ساحر صاحب، اب میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ یہاں آئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ شاعروں کے حلقے کو جوائن کیے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے کسی کو معلوم نہیں کہ میرے گھر میں کوئی بیوی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ساحر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، میری بیوی کے انتقال کو 7 برس ہو چکے ہیں، میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا بہت خیال رکھتی ہے، روزانہ کپڑے سلیکٹ کر کے دیتی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، کمال کی عورت تھی مرحومہ۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ شاید ہی اس کی مثال مل سکتی ہو۔ جب شادی ہوئی تھی تو میں ایک لاؤبالی سا انسان تھا۔ شاعر عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں، میں بھی ایسا ہی تھا، لاؤبالی سا، اپنے کپڑوں کی طرف سے بے فکر۔ مرحومہ میری زندگی میں ایک ترتیب لے آئیں، اور اب میں ان کی موت کے بعد بھی اسی ترتیب سے زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے کمرے میں ان کی ایک بڑی سی تصویر ہے۔ میں روزانہ ان کی ترتیب کے مطابق پہن کر کپڑے اس تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں، یار ہاں یار بتاؤ، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ تصویر میں مسکرا دی ہو، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اسے بھی میرا خیال ہے۔ چلو میں تمہیں ان کی تصویر سے ملا دیتا ہوں۔ نشاط کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساحر کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج وہ بہت جلد واپس آیا تھا، اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، اور اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک ساحر
گھر واپس نہ آ جائے۔ ساحر کو اس کی اس ہی بات سے بہت چڑ ہوا کرتی تھی، لیکن آج اسے چڑ نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے پیار آیا تھا۔ اس نے شاید پہلی بار اپنے بازو کشادہ کیے اور ممتاز کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ممتاز رو رہی تھی، نہ جانے کیوں، اور خود ساحر بھی رو رہا تھا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔